کل جو ہے وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کتنا اہم دن ہے ذرا یہ بتائیے گا؟ مذاکرات کا پاکستان میں وقوع پذیر ہونا بہت بڑا واقعہ ہے، اس لیے کہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے ہم واپس ٹیبل کے اوپر لے کے آئے ہیں۔ لیکن کل سیز فائر کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھی۔ انہوں نے کہا اس معاہدے میں تو کوئی ایسی بات تھی نہیں، لبنان کے حوالے سے بات نہیں تھی، ہم تو ایران کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ خدشات کیا ہیں؟ سپوائلرز ہے نا، سپوائلر ہے انڈیا ہے، سپوائلر ہے اسرائیل ہے۔ ان دونوں کو بنیادی طور پر مسلمانوں کا اتحاد قبول نہیں ہے۔ بھارت تو یہ بھی چاہتا تھا کہ پاکستان میں مذاکرات نہ ہوں، پاکستان کی طرف دنیا اتنی عزت اور وقار سے نہ دیکھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا، تو وہ معاملہ کیا ہے؟ ایران جو ہے وہ کچھ باتوں پر ان کا جی نہیں، ان باتوں پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور یوں لگتا تھا کہ ٹیبل الٹ جائے گی اور ایک دفعہ پھر جنگ کا ماحول شروع ہو جائے گا۔ ان مقامات پر نواز شریف نے اپنا رول ادا کیا۔ آج ایک بہت امپورٹنٹ فون کال ہوئی ہے جو کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان ہوئی ہے۔ تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کیا گیا، اور اس کے بعد اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ امن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اس وقت سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، اور اس بریگیڈ کے پاس گالم گلوچ کے سوا کوئی اور ہتھیار رہ نہیں گیا۔ ناکامی ہر طرح سے ان کا مقدر ہو گئی ہے، لیڈر ان کا جیل میں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، کل ہم نے دیکھا کہ کل جو ہے وہ ایک پاکستان کی طرف سے جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی گئی وہ باقاعدہ طریقے سے کامیاب ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کل یعنی جمعے کے روز پاکستان میں پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں اور بہت اہم مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ بہت اہم ڈیلیگیشن آج رات سے پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اس سارے سینیریو میں اب توقعات کیا ہیں، خدشات کیا ہیں اور امکانات کیا ہیں، ذرا آج اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پھر کچھ کل ہم نے دیکھا کہ سیز فائر کی خلاف ورزی بھی کی گئی، وہ کیا ساری سٹوری ہے اس پہ ذرا بات ہوگی۔ اور ایک اہم ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی کہ ایرانی وزیر خارجہ اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ یہ بڑا اہم رابطہ ہے اس ساری سچویشن میں، اگر ہم اس کو دیکھیں اس پہ ذرا بات کریں گے۔ اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان کو سبوتاژ کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں ہوئی چیز، اس پہ ذرا بات ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا کردار اس میں بہت اہم ہے۔ ان تمام موضوعات پہ آج بات کریں گے کہ اب جو ہے وہ کل پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں اور کتنا اہم دن ہونے والا ہے پاکستان کے اندر۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی امن کے لیے ایک نیا محافظ بن کے سامنے آیا ہے، اور کل جو ہے وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کتنا اہم دن ہے ذرا یہ بتائیے گا؟ دیکھیے یہ دن صرف پاکستان کے لیے تو اہم نہیں ہے، یہ دن صرف ایران کے لیے اہم نہیں ہے، یہ دن امریکہ کے لیے صرف اہم نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے جب پہلی دفعہ ہم نے یہ بات سنی کہ مذاکرات پاکستان میں ہوں گے، امریکی نائب صدر آئیں گے، تو بہت سارے لوگوں کو یہاں پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے کہا شاید ایسے ہی جیسے سوشل میڈیا پہ بات ہوتی ہے، لیکن وہ جو لوگوں نے کہا کہ یہ خواب ہے کوئی، لیکن وہ خواب اب حقیقت بن گیا ہے، اور اس کی تعبیر ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان مذاکرات کا پاکستان میں وقوع پذیر ہونا بہت بڑا واقعہ ہے، اس لیے کہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے ہم واپس ٹیبل کے اوپر لے کے آئے ہیں۔ اب ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، گفتگو کی، مکالمے کی بات ہو رہی ہے، جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ پاکستان نے یہ کام تو کر دیا ہے کہ وہ متحارب قوتیں جو آپس میں اب لگتا تھا ایک دوسرے کو فنا کرنے کے لیے، ایران بھی لگتا تھا کہ خود فنا ہو جائے گا لیکن چھوڑے گا وہ اسرائیل کو بھی نہیں، لیکن اور دوسری جانب امریکہ کی جانب سے جو بیانات آ رہے تھے، آپ دیکھیے کس مقام سے دنیا کو واپس امن کی جانب لایا گیا ہے، اور یہ بہت پاکستان کی بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس سے پاکستان کی عزت اور وقار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اب تو ہم وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی مہمانوں کے استقبال کا سوچ رہے ہیں۔
وہی نا، کل ٹیبل ٹاک کا دن ہے اور کل جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے اور باتیں ہوں گی اور سارے گلے شکوے دور ہوں گے، کل ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا عمار صاحب، ہم نے اس سارے سیناریو میں دیکھا کہ پاکستان نے ڈیفینیٹلی سیز فائر کروایا، لیکن کل سیز فائر کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھی، جیسا کہ لبنان کے اندر ہوا. تو وہ سارا کیا تھا؟ اس کے بعد ایک کیوس کی سچویشن کریٹ ہوئی. دیکھیے یہ جو ہے نا مذاکرات بڑے نازک سے روپ کے اوپر چل رہے ہیں ابھی، اور ذرا سی بھی غلطی کسی جانب سے ان مذاکرات کو، اس گفتگو کو، اس ٹیبل ٹاک کو دوبارہ جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے. اور جو بڑی سنگین غلطی اسرائیل کی جانب سے ہوئی اور انہوں نے لبنان کے اوپر حملہ کیا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس کی کوئی خاص مذمت نہیں کی، اور انہوں نے کہا اس معاہدے میں تو کوئی ایسی بات تھی نہیں، لبنان کے حوالے سے بات نہیں تھی، ہم تو ایران کے حوالے سے بات کر رہے تھے. پھر کبھی سنا کہ آبنائے ہرمز کھول دی گئی ہے، کبھی سنا آبنائے ہرمز بند کر دی گئی ہے. تو یہ جب بھی اتنی مشکل صورتحال سے لوگ امن کی طرف آتے ہیں تو ٹیدنگ ایشوز ہوتے ہیں، اور یہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن جب یہ کل دونوں فریق سامنے بیٹھیں گے، ثالث اس میں پاکستان کو بنائیں گے، تو مجھے توقع ہے کہ دنیا کا مستقبل امن میں ہے، جنگ میں نہیں ہے. سارے اسی بات پر متفق ہوں گے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے، دیکھیے یہ ایسا تھوڑی ہے کہ یہ دو لوگوں نے آ کے بات کرنی ہے، اس بات سے کوئی نتیجہ نکلنا ہے. یہ آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جب یہ گفتگو ہوگی اس سے پہلے بہت سی باتیں طے ہو چکی ہوں گی. اگر وہ طے نہ ہو چکی ہوتی تو یہ گفتگو ہی نہ ہوتی. ظاہر ہے سفارتی تعلقات کی وجہ سے بہت کچھ ہوا ہوگا، اور اس کے بعد یہ شاید اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فتح کا اعلان کرتے ہیں، ایران اپنی فتح کا اعلان کر دیں، لیکن جنگ بندی مستقل ہو جائے. یہ ہمارا آبجیکٹو ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ ہم اس آبجیکٹو کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں. لیکن خدشات بھی ہیں. خدشات کیا ہیں؟ سپوائلرز ہے نا. سپوائلر ہے انڈیا ہے، سپوائلر ہے اسرائیل ہے. ان دونوں کو بنیادی طور پر مسلمانوں کا اتحاد قبول نہیں ہے، اور یہ اس معاملے میں جو بس چلتا ہے وہ اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسرائیل نے تو وہی کیا، لیکن اس کی بیک پر انڈیا کی جانب سے بھی اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں. تو یہ شر انگیزی، شر پسندی ان دو ممالک کی عادت ہے. تو وہاں سے ظاہر ہے ہمیں خدشات ہیں کہ کہیں یہ رنگ میں بھنگ نہ ڈل جائے، لیکن خوش امید رہنا چاہیے. خوش امید رہنا چاہیے، بہت ضروری ہے. لیکن عمار صاحب اگر ہم ابھی دیکھیں بھارت میں چیخیں نکل رہی ہیں اور بھارت چاہتا بھی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات ہوں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب بھارت کوئی ایسا کوئی پلان بنا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے؟ کیونکہ کل جو ساری سچویشن ہوئی لبنان کے اندر، تو اس سے تو ساری یہ چیز واضح نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل رکنے والا نہیں ہے اس ٹائم پہ. دیکھیے بھارت کیا چاہتا ہے یہ اب دنیا میں ارریلیونٹ ہو گیا. اچھا، اب بھارت تو یہ چاہتا تھا کہ وہ پاکستان سے جنگ جیت لے. بھارت تو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے اوپر دہشت گرد کا الزام لگا دے. بھارت تو چاہتا تھا کہ مودی سرکار کو توانائی اور طاقت ملے. بھارت تو چاہتا تھا کہ ہندوتوا کا جو منصوبہ ہے وہ کامیاب ہو. بھارت تو یہ بھی چاہتا تھا کہ پاکستان میں مذاکرات نہ ہوں، پاکستان کی طرف دنیا اتنی عزت اور وقار سے نہ دیکھے. ان ساری باتوں میں بھارت پوری طرح ناکام ہوا ہے. اور باقی بھی سفارتکاری سے لے کر عسکری میدان سے لے کر معاشی میدان سے لے کر سیاسی میدان تک ناکامی بھارت کا مقدر بن گئی ہے. اور اب وہ سازش کر سکتا ہے، فیصلہ نہیں کر سکتا. اچھا عمار صاحب، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ مذاکرات جب ہو رہے تھے یا یہ بات چیت چل رہی تھی تو بہت سے لوگوں نے اس کو سبوتاج کرنے کی بھی کوشش کی، اور اس کے بعد جو ہے ڈیفینیٹلی ایک مشکل مرحلہ تھا ایون پاکستان کے لیے بھی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا. تو وہ معاملہ کیا ہے؟ ابصار عالم صاحب نے، معروف تجزیہ کار ہیں، معروف صحافی ہیں، انہوں نے یہ خبر دی کل کہ بعض دو مقامات ایسے آئے جب یہ مذاکرات کی بساط پلٹنے لگی تھی، جہاں پہ ایران جو ہے وہ کچھ باتوں پر ان کا جی نہیں، ان باتوں پر ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، اور یوں لگتا تھا کہ ٹیبل الٹ جائے گی اور ایک دفعہ پھر جنگ کا ماحول شروع ہو جائے گا. ابصار عالم کے بقول ان مقامات پر
نواز شریف نے اپنا رول ادا کیا، خاص طور پہ ایران کے صدر جو مسعود پزشکیان ہیں ان کے ساتھ ان کے ذاتی طور پر مراسم ہیں، اور ان مراسم کے نتیجے میں ان سے رابطہ کیا گیا اور ان کو راضی کیا گیا. اور ان کوششوں میں اس کا مطلب ہم تو 3 شخصیات ہی ڈسکس کر رہے ہیں نا، فیلڈ مارشل کا رول ڈسکس کر رہے ہیں، شہباز شریف کا، اسحاق ڈار کا، لیکن ایک اس میں کی پلیئر پھر نواز شریف صاحب بھی ہیں. وہ اور بہت ضروری تھا اور لوگوں کو بتانا بھی تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ ابھی تک دیکھ رہے ہیں چیزیں. اچھا عمار صاحب، اس سارے سینیریو میں آج ایک بہت امپورٹنٹ فون کال ہوئی ہے جو کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان ہوئی ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے سعودی وزیر خارجہ کو فون کیا اور کہا کہ یہ جو خطے میں سارے مسائل چل رہے ہیں اس پہ ذرا پراپرلی ڈسکس کریں. بھئی یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ کال ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اس جنگ میں جو امن کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے اس سے کچھ اور کامیابیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں. اور ایرانی وزیر خارجہ عراقچی صاحب نے فون کیا شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ کو، اور اس جنگ میں آپ نے دیکھا کہ بہت دفعہ ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا سعودی عرب کے اوپر. ہمیں داد دینی چاہیے کہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جس تحمل کے ساتھ سعودی عرب نے ان سارے معاملات کو سنبھالا، ورنہ اگر سعودی عرب جوابی حملہ ایران پر کرتا یا کرواتا تو صورتحال بہت کشیدہ ہو جانی چاہیے تھی. اس لیے کہ ساری مسلم امہ بنیادی طور پر تو سعودی عرب کے ساتھ ہے. ان کے اوپر حملہ ہوا، اور یہ ہم نے ابھی ہم نے ان کے پیٹرو کمپلیکس پر بھی کیا بات کی، تو وہ بالکل بلا جواز تھا، بلا ضرورت تھا. اس سب کے باوجود ادھر سے صرف اور صرف تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کیا گیا. اور اس کے بعد اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ امن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور وہ جو جنگ کی کلفت اور تلخی تھی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ختم ہو رہی ہے، اور اس کا سارا صحرا سعودی حکومت کو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی، اور یہ بہت اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اللہ کرے کہ اب یہ مذاکرات اسی طرح سے کامیاب ہوں. لیکن مذاکرات کی کامیابی بینگ اے پاکستانی ہم سب بہت خوش ہیں، لیکن کچھ لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو خوش نہیں ہیں. اور کل کا دن جو ہے وہ ہمیں اگر دیکھا جائے تو نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت مایوس نظر آ رہے ہیں. میں ایک بات کر رہی ہوں ایک جماعت کی، جو کہ ہم نے دیکھا ٹویٹر کے اوپر بھی بہت اس طرح کی ٹویٹ کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے لیڈرز یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے اور ہم حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن لوگ کچھ ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو بہت ایسی ٹویٹس کر رہے ہیں کہ بس جلے ہوئے ہیں، نظر آ رہا ہے کچھ اس طرح سے. بھئی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اس وقت سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، اور اس بریگیڈ کے پاس گالم گلوچ کے سوا کوئی اور ہتھیار رہ نہیں گیا. ناکامی ہر طرح سے ان کا مقدر ہو گئی ہے، لیڈر ان کا جیل میں ہے. اور جن لوگوں کے خلاف سازش کی گئی تھی، مثلا عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے. عمران خان صاحب نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کبھی وزیر اعظم بنے. عمران خان کی پوری کوشش تھی کہ نواز شریف کا پولیٹیکل کیریئر ختم ہو جائے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سازش کرنے والا تھا وہ جیل میں بیٹھا ہے. اس کی جو ٹرول بریگیڈ ہے اس کے پاس سوائے گالی دے کے بھاگ جانے کے سوا کوئی اور ہتھیار نہیں ہے، اور ان 3 لوگوں کی قسمت کا ستارہ آسمان کی طرف ہے. تو بہرحال یہ قسمت کی بات ہے. نون لیگ کے بارے میں اور شریف فیملی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ قسمت ان کا بڑا ساتھ دیتی ہے. اچھا عمار صاحب، ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جلسہ ہونا تھا، بڑی ہائپ بھی کریٹ کی گئی کہ جلسہ کر رہے ہیں ہم اور اس طرح، لیکن وہ جلسہ نہیں ہوا. مؤخر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے میرے خیال میں علامہ ناصر عباس صاحب نے تحریک انصاف کی بڑی عزت بچائی ہے. اس لیے کہ ایک طرف ساری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، دوسری طرف اگر یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہوتا، ہنگامہ ہو رہا ہوتا تو بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہونی تھی، اور تحریک انصاف کا جو ذرا سا امیج رہ گیا ہے وہ بھی تباہ ہو جانا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس جلسے کے حوالے سے پشاور میں 0 تیاریاں تھیں. یہ انہوں نے یہ جلسہ نہیں تھا، یہ شوشہ تھا. اور سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کر دیا، نہ اس کے لیے تیاری کی، نہ اس کے اوپر کوئی کام کیا، نہ لوگوں سے بات کی، نہ بسوں کا ارینج کیا، نہ لوگوں کو کہاں بتایا کہاں سے کریں گے. اور حالانکہ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ یہ انہوں نے چند لوگ جمع کیے تھے اور کہا تھا جہاں ہمیں روکا ہم وہیں پہ دھرنا ترنا دے کے فارغ ہو جائیں گے. ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں نا، تو ڈیوٹیاں انقلاب کی ڈیوٹی تھوڑی ہوتی ہے. تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. اور ایک لحاظ سے تحریک انصاف امبیرسمنٹ سے بچ گئی ہے، ورنہ یہ اگر 10-12 لوگ جلسہ
کر رہے ہوتے یا 15 لوگ احتجاج کر رہے ہوتے تو تحریک انصاف کی اور سبکی ہوتی، عمران خان کی جیل کی دیواریں اور مضبوط ہو جاتی۔ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ جیل کی دیواریں مزید مضبوط ہو جاتی۔ کوئی ایسے لوگ تو ہیں تحریک انصاف میں جو ان کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، کل کا دن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، ایون پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اسلام آباد پہ ہیں، اور ایون مسلم امہ کے لیے جو یہ دن ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ امن کا محافظ بن گیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔